السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام راہ ہدایت اور میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر کمل کیسر۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 24واں پارہ شروع کریں گے اور ہم ہیں سورہ زمر پہ۔ فمن ازلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاءہ الیس فی جہنم مثوی للکافرین۔ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولے اور سچا دین جب اس کے پاس آئے تو اسے جھوٹا بتائے۔ کیا ایسے کافر کے لیے جہنم ٹھکانہ نہیں ہے؟ اب یہاں پر ایک بہت بڑے آپ سمجھ لیں کرائم کی بات ہو رہی ہے، ایک ایسے جرم کی بات ہو رہی ہے جو انسان اس طرح کے کام میں ملوث ہو جائے گا تو پھر آپ سوچیں کہ وہ پورے دین کو بگاڑ کے رکھ دے گا۔ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابن آدم مجھے جھٹلاتا ہے حالانکہ اسے یہ زیب نہیں دیتا، اور وہ مجھے گالیاں دیتا ہے حالانکہ اسے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کا جھٹلانا تو یہ ہے کہ وہ خیال کیے بیٹھا ہے کہ میں اسے مار ڈالنے کے بعد پھر زندہ کرنے پر قادر نہیں ہوں، اور اس کا مجھے گالیاں دینا یہ ہے کہ وہ میری اولاد بتاتا ہے حالانکہ میں پاک ہوں، بلند و بالا ہوں اس سے، اور میری بیوی یا اولاد ہو۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر اللہ پہ جو جھوٹ باندھنا ہے وہ پھر کس زمرے میں آتا ہے؟ یعنی ہم نے قرآن مجید کو پڑھا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سمجھتے نہیں ہیں، ہم نے خود سے کوئی سٹیٹمنٹ ایشو کر دی، ہم نے خود سے یہ بات بول دی کہ میرا خیال ہے کہ قرآن میں ایسے نہیں ہے، میرا خیال ہے کہ قرآن کا اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے، یا یہ حکم اس طرح نہیں ہے، اس ٹائم کے لیے نہیں ہے، اس کی یہ اپلیکیشن نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ جو دین کے پورے سب قوانین ہیں، دین کی اپلیکیشن ہے، سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، کیونکہ ہم اس دنیا میں پرائمریلی جو ہمارا مین ٹاسک ہے اس دنیا میں جو ہم بھیجے گئے ہیں وہ اللہ کی عبادت کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے ہمیں سب طریقہ کار بتا دیا۔ کوئی زندگی کا ہمارا کوئی ایسا ایریا نہیں ہے، ایسی چیز نہیں ہے جس کے بارے میں ہمیں بیٹھ کے یہ کمپلیکیشن محسوس ہو کہ ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ کام کیسے کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وضاحت سے دے دیا، اور جو دنیا میں وقت کے ساتھ ساتھ نئے مسائل آتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ وہ سکالرز موجود ہیں، علماء موجود ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں لگائی ہوئی اس کام پہ کہ وہ قرآن مجید کی فہم رکھتے ہیں، ساتھ وہ احادیث کا انہوں نے مطالعہ کیا ہوا ہے، اور اس میں وہ پھر باہم مشورے سے بتاتے ہیں کہ اس آیت کی روح سے آج کے دور کا یہ جو چیلنج ہے اس کو ہم اس طرح سے سیٹل کریں گے۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہماری زندگی میں ایک فارمولہ بہت سمپل ہونا چاہیے کہ جب ہم نے کہہ دیا کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، جب ہم نے اپنے آپ کو سبمٹ کر دیا تو پھر ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ بجائے اس کے کہ خود ایسی بحثیں کریں، اپنے آپ کو تھکائیں کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے، یہ دیکھیں کہ ہمیں علماء کیا بتا رہے ہیں کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے، اور جو ہمیں مطلب پتہ چل رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، ہم اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا شروع کرتے ہیں۔ بس یہ سمپل سا کام جو ہے ہم نے کرنا ہے، اور یہ کہ جو یہ نہیں کرے گا وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ کفر کی طرف جا رہا ہے۔ اور جو سچے دین کو لائے اور جس نے اس کی تصدیق کی، یہی لوگ پارسا ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ہر وہ چیز ہے جو یہ چاہیں، نیک لوگوں کا یہی بدلہ ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان سے ان کے برے عملوں کو دور کر دے اور جو نیک کام انہوں نے کیے ہیں ان کا اچھا بدلہ عطا فرمائے۔ کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ یعنی ظاہر ہے جو جھٹلاتا ہے تو پھر وہ اور طرف بھی دیکھنا شروع کر دیتا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، یہ لوگ آپ کو اللہ کے سوا اوروں سے ڈرا رہے ہیں، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کی رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں، اور جسے وہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ غالب اور بدلہ لینے والا نہیں ہے؟ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو یقیناً وہ یہی جواب دے گے کہ اللہ نے۔ آپ ان سے کہیے کہ اچھا یہ تو بتلاؤ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اگر اللہ تعالیٰ مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو کیا یہ ان کے نقصان کو ہٹا سکتے ہیں؟ یا اللہ تعالیٰ مجھ پر مہربانی کا ارادہ کرے تو کیا یہ اس کی مہربانی کو روک سکتے ہیں؟ قل حسبی اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ مجھے اللہ ہی کافی ہے، علیہ یتوکل المتوکلون، توکل کرنے والے اسی پر توکل کرتے ہیں۔ تو بڑے امپورٹنٹ فارمولاز یہاں پر ہمیں شروع میں ہی دے دیے کہ اس پارے کی ابتدا میں اللہ پہ جھوٹ نہیں باندھنا، اللہ تعالیٰ کی بات پہ توجہ دینی ہے اور سچائی کو اپنی زندگی میں لانا ہے۔
تو اب ہمارے پاس دو ہی راستے ہوتے ہیں کہ یا تو ہم اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں سمیٹ لیں، یا ہم اپنے آپ کو کفر کی طرف لے جائیں، ڈینائل کی طرف لے جائیں، نہ مانیں اور پھر اپنے لیے ایک دوسرا پیکج جو ہے وہ حاصل کریں۔ اور اصل بات کیا ہوتی ہے، اگر ہم اپنی زندگی میں یہ فارمولا اپنا لیں کہ مجھے اللہ ہی کافی ہے، اللہ پہ مکمل توکل اور بھروسہ کرنا۔ یعنی دیکھیں کہ قرآن میں بہت سے مقامات پہ ہمیں بار بار یہ بات سکھائی جاتی ہے کہ ہم اپنے رب پر مکمل بھروسہ کریں، کیونکہ جو بھی مومن ہوتا ہے اس کے عقیدے کا یہ ایک حصہ ہوتا ہے کہ وہ یہ اپنے لیے خاص طور پہ یہ یاد کر لیتا ہے اور سیکھ لیتا ہے کہ جو کچھ بھی میری زندگی میں ہے، بھلائی ہے، بہتری ہے، جیسے بھی حالات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ مجھے جس حال میں بھی رکھے مجھے خوش رہنا ہے۔ یعنی اس کو میں اس طرح سے ایکسپلین کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک ٹیلر میڈ پیکج بنایا ہے۔ یعنی میرا پیکج جو ہوگا جس میں میرے مسائل بھی ہیں، میری خوشیاں بھی ہیں، میرے سارے جو کچھ بھی میری زندگی میں حالات واقعات چل رہے ہیں، ہائیز ہیں، لوز ہیں، آسانیاں ہیں، مشکلات ہیں، یہ میرا پیکج ہے، یہ میرے لیے ہے، یہ وہ پیکج ہے جس کو میں برداشت کر سکتی ہوں، جسے میں سیکھ سکتی ہوں، جس میں میری گروتھ ہو سکتی ہے، جس میں بہت سے فتنوں سے اپنے آپ کو بچا سکتی ہوں، اور جس میں اگر میں کسی فتنے کی طرف جاتی ہوں تو اللہ تعالیٰ نے میرے اندر وہ صلاحیت رکھی ہے کہ میں اپنے آپ کو اس فتنے سے نکال بھی سکوں۔ لیکن جو دوسرے کا پیکج ہے، مجھے اگر اچھا بھی لگ رہا ہے کہ ہائے فلاں کو یہ ملا ہوا ہے، اس کو یہ دیا اللہ نے، وہ اسی سے ڈیل کر سکتا ہے، اور اس کے پیکج میں جو مشکلات ہیں وہ اسی کو سوٹ کرتی ہیں، وہ مجھے سوٹ نہیں کرتی۔ ایسا سوچنے سے انسان پھر اپنا معاملہ جو ہوتا ہے نا وہ اللہ کی طرف لوٹا دیتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو بتاتا ہے کہ بس میں نے تو اپنے رب کے جو بھی اس نے اللہ تعالیٰ نے مجھے پیکج دیا، جو کچھ میری زندگی میں ہو رہا ہے، میں نے بس اپنے رب کے حوالے اپنے آپ کو کر دینا ہے۔ اور جو انسان اس طرح سے توکل کرنا شروع کرتا ہے تو سب سے پہلا کام جو اس کی زندگی میں ہوتا ہے کہ اس کو اپنے رب سے بہت محبت ہو جاتی ہے، یعنی کیونکہ اس کی زندگی میں شکوے شکایت نہیں ہوگی، وہ ہر بات پہ سوچے گا کہ الحمدللہ جو بھی اللہ نے دیا نا اس میں ضرور کوئی خیر ہے، جو سمجھ آ گئی تو الحمدللہ، جو نہیں سمجھ آئی تو وہ اپنے تعلق کو اپنے رب سے مزید بڑھاتا ہے، اور اس یقین کے ساتھ اس کیفیت میں سے بھی اپنے آپ کو نکالتا ہے کہ اس میں ضرور کوئی خیر ہوگی۔ پھر اسی طرح سے جو انسان ایسا توکل کرنا شروع کرتا ہے تو وہ شیطانی وسوسوں سے بچ جاتا ہے، کیونکہ شیطان ایسے موقعوں پہ ہماری کمزوری دیکھ کر ہمیں کچھ نہ کچھ سکھانے کی کوشش کرتا ہے، ہمیں یا تو نفس کی خواہشات کی طرف لے کر جاتا ہے، یا ہمیں بتاتا ہے کہ دوسرے لوگوں سے ہم اپنے تعلقات کیسے کریں، اور ظاہر آپ دیکھیں شیطانی وسوسے جو آئیں گے وہ تعلقات کو بہتر تو نہیں بنائیں گے، برے گمان دلوائے گا، ہم سے غصہ کروائے گا، یعنی ہر قسم کا نیگیٹو ری ایکشن جو ہے وہ ہم سے دلوائے گا۔ لیکن اگر ایک انسان کہتا ہے جو بھی ہو رہا ہے نا ہے مشکل، اس وقت میں بہت زیادہ تکلیف میں ہوں، لیکن میرا رب ہی بہتر جانتا ہے اور میں نے اسی پہ بھروسہ کرنا ہے، تو اس سے کیا ہو جاتا ہے، اب انسان جو ہے اپنے آپ کو پھر ان شیطانی وسوسوں سے بھی نکالنا شروع کر دیتا ہے۔ بہت سے لوگوں کا توکل کا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ رزق سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں ہم کھائیں گے کہاں سے، ہم پئیں گے کہاں سے، ہاں ہم اللہ پہ بھروسہ تو کرتے ہیں، لیکن تو ایسے تمام لوگوں کے لیے بھی یہ بات ہے کہ اگر وہ یہ سمجھ جائیں کہ مجھے اپنے رب پہ کامل بھروسہ کرنا ہے اور جو اس نے رزق دینا ہے آپ دیکھیں وہ مل کر رہتا ہے۔ اور کئی دفعہ لوگ زندگیاں گزارنے کے بعد کہتے ہیں ہماری تو نہ اتنی انکم تھی، نہ ہمارے پاس اتنے ریسورسز تھے، اللہ تعالیٰ نے کیسے سب کچھ کر دیا، گھر بھی بن گیا، یا یہ کہ بچے بھی پڑھ گئے، یا یہ کہ یہ جو مشکلات تھیں ان میں رہ کر بھی ہم نے کیا کچھ سیکھ لیا کہ سبحان اللہ یہ اللہ کی شان تھی، نہیں تو ہماری انسانی استطاعت کے مطابق یا کیلکولیشنز کے مطابق تو یہ پاسبل ہی نہیں تھا کہ یہ ہو سکے۔ جیسے آپ دیکھیں آج کل کے دور میں لوگ اکثر جب فیملی پلاننگ کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی بچے تھوڑے ہونے چاہیے کیونکہ کھانا کم ہو جائے گا، تو بات یہ کہ جو توکل ہے وہ ہمیں کیا بتاتا ہے کہ آپ ہر چیز کو پلان اچھی طرح کریں۔ آپ دیکھیں نا کہ جو آبادی ہے وہ ہماری پلانڈ ہی نہیں ہوتی ہے، کہ وہ آبادی جو ہے اس کی تعلیم کے لیے کوئی پلاننگ نہیں ہے، اسی طرح اس آبادی کے لیے جو ہے کہاں رہے کیسے رہے اس کی کوئی پلاننگ نہیں ہے، ان کی گروتھ کی کوئی پلاننگ نہیں ہے۔ پلاننگ ہے تو صرف یہ پلاننگ ہے کہ کسی طرح سے اس آبادی کو کم کر دیا جائے، حالانکہ جب اللہ تعالیٰ نے کسی آبادی کو کم کرنا ہوتا ہے تو ایک جھٹکا آتا ہے اور وہ کتنے ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں۔ تو ہر چیز پہ توکل جو ہوتا ہے جب اللہ پہ کر کے انسان بڑھتا ہے تو رزق جو ہے اس میں بھی کشادگی آتی ہے۔ پھر اسی طرح سے جب انسان توکل کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ کی مدد محسوس بھی ہوتی ہے اور آتی بھی زیادہ ہے،
کیونکہ وہی بات ہے کہ نہ آپ شیطانی وسوسوں کی طرف جا رہے ہیں، نہ آپ شکوے شکایتیں کر رہے ہیں، نہ آپ کفریہ باتیں بول رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ایسے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو انسان توکل کرتا ہے اس کے لیے جو حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوگا۔ تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، میری امت کے 70,000 افراد بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ وہ جو لوگ ہیں، ہم ان کی طرف کیوں نہیں کوشش کرتے کہ ہم ایسے بنیں؟ اور وہ کون سے ہیں؟ وہ نہ جھاڑ پھونک کرتے ہیں، نہ شگون لیتے ہیں، بلکہ اپنے رب پر مکمل بھروسہ کرتے ہیں۔ تو علاج معالجہ جو ہے کسی قسم کا جو کرنا کسی بھی مسئلے کے لیے، وہ اس توکل کے منافی نہیں ہے۔ علاج کیا ہوگا؟ کوئی ایک تدبیر ہے جو آپ کر رہے ہیں، جیسے کوئی بھی آپ کی زندگی میں مشکل ہے، آپ کسی سے مشورہ لے رہے ہیں، کہیں جا کر کسی کو کنسلٹ کر رہے ہیں، یا کوئی بھی جو دنیاوی حساب سے آپ کو طریقے سکھائے جاتے ہیں آپ وہ کر رہے ہیں، وہ کریں، اس کو آپ ایک طریقہ سمجھیں، لیکن اصل بات یہ یاد رکھنے کی ہے کہ ہمارا مین بھروسہ اللہ پہ ہوتا ہے کہ اللہ چاہے گا تو یہ مشکل ہماری زندگی میں سے سیٹل ہوگی، نہیں تو کسی ایک انسان کے ہونے سے فرق نہیں پڑتا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو سلف تھے وہ اپنی زندگی میں اپنے معاملات میں توکل پہ جو ہے وہ بہت زیادہ بھروسہ کیا کرتے تھے۔ سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ توکل علی اللہ اصل دستور العمل ہے، اور اسی لیے وہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ، میں تجھ سے سچے اور خالص توکل اور تیرے ساتھ حسن ظن کا سوال کرتا ہوں۔ یعنی ان کے بہت سے معاملات میں ہمیں یہی بات نظر آتی تھی۔ اسی طرح شفیق رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ حاتم العاصم سے پوچھا کہ آپ کافی عرصہ میرے ساتھ رہے، کوئی چیز مجھ سے سیکھی بھی ہے؟ تو حاتم فرمانے لگے، میں نے آپ سے 6 باتیں سیکھی ہیں، اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ لوگ رزق کے متعلق شکوک و شبہات کا شکار تھے، لیکن میں نے اس معاملے میں اللہ پر بھروسہ کیا اور یہ نظریہ قائم کر لیا کہ اور زمین پر جو جانور بھی پایا جاتا ہے اس کی روزی اللہ کے ذمہ ہے، تو اللہ میری روزی کا بھی بندوبست کرے گا۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ تمام لوگوں نے اپنی عبادات پہ توجہ دیتے ہوئے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ رزق روزی اللہ تعالیٰ ہمیں دے دے گا، لیکن ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنا فوکس کس کو رکھنا ہے؟ اللہ پہ بھروسے کو اور توکل کو۔ تو آج کے دور میں اگر آپ اپنے ارد گرد دیکھیں تو مسئلہ کیا آ گیا ہے کہ ہم ذرا سی بات پہ انسیکیور ہو جاتے ہیں، ہم ذرا سی بات پہ یہ بھروسہ چھوڑ دیتے ہیں کہ اللہ میرے ساتھ ہے، یا اللہ تعالیٰ انشاءاللہ یہ اسباب پیدا کرے گا۔ کئی دفعہ کچھ ینگ بچیاں ہوتی ہیں، شادی ہوتی ہے، اور شادی کے بعد وہ آ کے مجھ سے شکوہ شکایت کرتی ہیں کہ دیکھیں نا وہ میری ساس بڑی ظالم ہے، مجھے نا میکے نہیں جانے دے رہی۔ تو میں ان سے ایک بات پوچھتی ہوں کہ بات یہ ہے کہ آپ کا کیا یہ یقین ہے کہ اللہ نے جو نوالا آپ کا کسی جگہ لکھا ہوا ہے تو آپ خود وہاں پہنچ جائیں گی؟ کہتے ہیں ہاں بالکل یقین ہے، جو رزق اللہ نے جہاں رکھا ہے ہم وہیں پہ جائیں گے اور وہیں پہ کریں گے۔ تو میں ان کو کہتی ہوں کہ مطلب یہ ہے اس وقت اگر آپ کے ساس آپ کو روک رہی ہیں، آپ یہ یاد رکھیے گا کہ آپ کا رزق اس وقت آپ کے میکے میں نہیں تھا۔ اگر میکے میں رزق ہوتا نا تو اللہ تعالیٰ کوئی اسباب پیدا کر دیتا کہ آپ وہاں پہنچ جاتے۔ اور ایک دو نے کہا اچھا یہ تو ہم نے اس طرح سوچا ہی نہیں تھا۔ اب اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ سب ساسیں ظالم بن جائیں اور کہیں کہ بس ہم نے رزق وہاں جانے ہی نہیں دینا۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جو حالات اور واقعات ہوتے ہیں وہ ہمارے اسی طرح سے بنتے ہیں۔ جب ہم اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں کہ میں نے اللہ سے دعا کرنی ہے، میں نے اللہ سے مانگنا ہے، کہیں جانا ہوگا، آنا ہوگا، اللہ چاہے گا تو ہو جائے گا، اور اگر وہ نہیں ہو پا رہا اس میں ضرور اللہ کی طرف سے کوئی بہتری ہے، میں نے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ کہہ دیجئے کہ اے میری قوم، تم اپنی جگہ پر عمل کیے جاؤ اور میں بھی عمل کر رہا ہوں، ابھی ابھی تم جان لوگے کہ کس پر رسوا کرنے والا عذاب آتا ہے اور کس پر دائمی مار اور ہمیشگی کی سزا ہوتی ہے۔ آپ پر ہم نے حق کے ساتھ یہ کتاب لوگوں کے لیے نازل فرمائی ہے، پس جو شخص راہ راست پر آ جائے اس کے لیے اپنے نفع کے لیے ہے، اور جو گمراہ ہو جائے اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہے، آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اللہ ہی روحوں کو ان کی موت کے وقت اور جن کی موت نہیں آئی انہیں ان کی نیند کے وقت قبض کر دیتا ہے، پھر جن پر موت کا حکم لگ چکا ہے انہیں تو روک لیتا ہے اور دوسری روحوں کو ایک مقرر وقت تک کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ غور کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون۔ ہم نے کہاں غور کیا؟ ہم تو بستر پہ جاتے ہیں، سوتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں، دن کا آغاز کر دیتے ہیں اور ہم اپنی میکینیکل لائف میں ویسے ہی چلتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ بہت بڑی مثال دی جا رہی ہے کہ انسان جو ہوتا ہے جب یہ رات کو سونے کا وقت ہوتا ہے تو یہ جو سونا ہے انسان کا یہ بالکل ایک موت کی طرح سے ہوتا ہے، یعنی کہ روز جب ہم سوتے ہیں
تو ہم اس کیفیت سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے تو آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر جاتے تھے تو دعا کون سی مانگتے تھے؟ اللہم بسمک اموت و احیا، کہ اللہ میں تیرے نام کے ساتھ مرتا ہوں، تیرے نام کے ساتھ زندہ ہوتا ہوں۔ اور صبح بھی جب اٹھتے تھے تو دعا پڑھتے تھے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا و الیہ النشور، جس میں تھا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو ہمیں مارنے کے بعد پھر زندہ کرتا ہے اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ روز ہم اگر دعا پڑھیں تو ہمیں یہ ریمائنڈر مل رہا ہوتا ہے کہ جس طرح ہم سو رہے ہیں روز اور پھر ہم اٹھ رہے ہیں، اور جب سو رہے ہیں اس کی کیفیت کیا ہے؟ وہ ایسی کیفیت ہے کہ ہم سوئے ہوئے ہیں، کسی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، کسی سے ہم بات چیت نہیں کر رہے ہیں، ہمارے ارد گرد لوگ جو مرضی کر رہے ہیں ہمیں پتہ نہیں چلتا، اور کئی بار لوگ ہمارے قریب بیٹھ کے باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں اور جب ہم اٹھتے ہیں تو ہمیں اس کا بھی احساس نہیں ہوتا۔ اسی طرح ایک دن ایسا بھی ہوگا جب انسان اس دنیا سے چلا جائے گا، اور جب وہ چلا جائے گا تو یہ سب باتیں جو ہیں بے وقت رہ جائیں گی۔ تو روز مرنے کا ایکسپیرینس کرنے کے باوجود اگر ہم یہ بات نہ سیکھیں کہ انسان کو اپنی زندگی کیسے گزارنی چاہیے تو یہ کتنی بڑی ٹریجڈی ہے نا۔ اور اسی لیے اس کو جو ہے چھوٹی موت کہا جاتا ہے۔ روز رات کو سونا جو ہوتا ہے چھوٹی موت کی طرح ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھتے بھی ہیں کہ کئی لوگ رات کو سوتے ہیں، صبح اٹھ نہیں پاتے، پتہ چلتا ہے کہ جی ڈیورنگ سلیپ ہی جو ہے ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو یہ تمام معاملات ہمیں جو ہیں یہ سکھاتے ہیں کہ ہم اس حقیقت کو مان لیں کہ ہمارا اس دنیا میں اسٹے کیسا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب چاہے ہمیں لے کر جا سکتا ہے۔ تو یہاں کے لیے ہم لمبی لمبی پلاننگز کرنے کے بجائے آخرت کے لیے جو ہے اپنے کوئی اسباب جمع کریں۔ کیا ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا اوروں کو سفارشی مقرر کر رکھا ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ گو وہ کچھ بھی اختیار نہ رکھتے تھے اور نہ وہ عقل رکھتے تھے۔ کہہ دیجئے کہ تمام سفارش کا مختار اللہ ہی ہے، تمام آسمانوں اور زمین کا راج اسی کے لیے ہے، تم سب اسی کی طرف پھیرے جاؤ گے۔ جب اللہ اکیلے کا ذکر کیا جائے تو ان لوگوں کے دل نفرت کرنے لگتے ہیں اور جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے، اور جب ان کے سوا اوروں کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کھل کر خوش ہو جاتے ہیں۔ یعنی کچھ لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے کہ وہ کیونکہ اللہ پہ بھروسہ ہی نہیں کرتے، اللہ پہ ان کا کوئی توکل ہی نہیں ہوتا، تو پھر اس وجہ سے اللہ کا ذکر ہو تو وہ ان کو کچھ مزہ نہیں آتا، اور کوئی اور بات ہو تو پھر کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ بہت خوشیاں منانا شروع کر دیتے ہیں، بہت ان کے دل جو ہیں کھل اٹھتے ہیں۔ آپ کئی دفعہ دیکھیں گے ینگ بچوں کو کہا جائے قرآن پڑھو، میوزک سن رہے ہیں، موویز دیکھ رہے ہیں، سیزنز پہ سیزنز دیکھ رہے ہیں، بڑا انہیں مزہ آ رہا ہے، یا گیمز کھیل رہے ہیں اور ہل نہیں رہے وہاں سے، لیکن جیسے ان کو بیٹا تھوڑی سی تلاوت کر لو، تھوڑا سا کوئی درس اٹینڈ کر لو، کوئی قرآن کی بات کر لو، وہ ایسے بیٹھتے ہیں بوجھل دل اور باڈی لینگویج کے ساتھ جیسے آپ پہ بہت بڑا انہوں نے احسان کیا ہے۔ تو یہ جو ایک ہماری زندگی میں کمی ہے توکل کی، اس کو بڑھانا کتنا ضروری ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے لوگوں میں سے ایک شخص کا ذکر کیا کہ اللہ نے اس کو مال اور اولاد دی تھی۔ جب وہ مرنے لگا تو اس نے اپنے بیٹوں سے پوچھا میں تمہارا کیسا باپ ہوں؟ کہنے لگا آپ اچھے باپ تھے۔ باپ نے کہا دیکھو میں نے کوئی نیکی اللہ کے ہاں جمع نہیں کی، اور اگر میں مر گیا اور اللہ کے ہاں پہنچ گیا تو وہ ضرور مجھے سزا دے گا، لہٰذا تم ایسا کرنا کہ میں جب مر جاؤں تو میری لاش کو جلا دینا، اور جب میں کوئلہ ہو جاؤں تو باریک پیس کر اس کے ذرات تیز آندھی میں بکھیر دینا۔ اس نے اپنی اولاد سے قسم دے کر یہ عہد لیا کہ ایسا ضرور کرنا۔ چنانچہ اس کی اولاد نے اس کے مرنے کے بعد ایسا ہی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کلمہ کن ہو جائے کہا تو وہ شخص اللہ کے آگے حاضر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا میرے بندے جو کچھ تو نے کیا کون سی بات اس کی محرک بن گئی؟ وہ کہنے لگا فقط تیرے ڈر سے میں نے ایسا کیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اس خوف الہی کا بدلہ سے یہ دیا، اس کو بخش دیا، اس پہ رحم فرما دیا۔ یعنی ہم دیکھیں کہ انسان کے دل میں یہ جب ایک فیلنگ ہوتی ہے نا کہ میں اللہ کو جواب دے ہوں، میری اکاؤنٹیبلٹی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے انسان کی زندگی میں بہت فرق آتا ہے، اس کے اعمال میں، اس کے مزاج میں، اس کی ڈیلنگز میں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر تھا کہ آپ نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا اے لڑکے میں تمہیں کچھ باتیں سکھا رہا ہوں، سنو، اللہ کو ہمیشہ یاد رکھو، اللہ تمہیں یاد رکھے گا۔ اللہ کو یاد رکھو تو تم اللہ کو اپنے پاس پاؤ گے۔ جب بھی سوال کرو اللہ سے کرو، اور جب بھی مدد مانگو اللہ سے مدد مانگو۔ یاد رکھو اگر ساری امت جمع ہو جائے اور تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو جو کچھ اللہ نے تمہیں مقدر کر رکھا ہے اس کے علاوہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی، اور اگر ساری امت جمع ہو کر تمہیں کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو جو کچھ اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ رکھا ہے اس کے علاوہ وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یقین اور شکر کے ساتھ نیکیوں میں مشغول رہا کرو۔ تکلیفوں میں صبر کرنے پر بڑی نیکیاں ملتی ہیں، اور مدد صبر کے ساتھ ہے۔ غم اور رنج کے ساتھ ہی خوشی اور فراخی ہے۔ ہر سختی اپنے اندر آسانی کو لیے ہوئے ہے۔
تو یہ سارے فارمولاز ہیں اور بڑے اہم فارمولاز ہیں. اگر ہم اس حدیث کو بار بار ریوائز کریں اپنی فیملی ممبرز کے ساتھ، ایون اپنے لیے اور اپنے باقی پیاروں کے ساتھ ہم بیٹھ کے ڈسکس کریں، تو آپ دیکھیں وہ جو کیفیت ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ توکل کی اور کنیکشن کی، وہ انشاءاللہ بڑھنا شروع ہوگی. آپ کہہ دے کہ اے اللہ، آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، چھپے کھلے کو جاننے والا، تو ہی اپنے بندوں میں ان امور کا فیصلہ فرمائے گا جن میں وہ الجھ رہے ہیں. اگر ظلم کرنے والوں کے پاس وہ سب کچھ ہو جو روئے زمین پر ہے اور اس کے ساتھ اتنا ہی اور ہو، تو بھی بدترین سزا کے بدلے میں قیامت کے دن یہ سب کچھ دے دیں گے، اور ان کے سامنے اللہ کی طرف سے وہ ظاہر ہوگا جس کا وہ گمان بھی انہیں نہ ہوگا. جو کچھ انہوں نے کیا ہے ان کی برائیاں ان پر کھل پڑیں گی، اور جس کا وہ مذاق کرتے تھے وہ انہیں آ گھیرے گا. تو کیا کچھ ہونے والا ہے؟ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. کہ ایک تو انسان نے جو برائیاں کی ہیں وہ سامنے آ جائیں گی کھل کھل کے، اور دوسرا مذاق. یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ دو چیزیں ہیں نا، ان کے بارے میں بہت ریپیٹڈلی وارننگ آتی ہے، بار بار بتایا جاتا ہے کہ انسان کوئی بھی برائی کرے، اور اکثر آپ دیکھیں جو برائی ہم کرتے ہیں چھپ کے کرتے ہیں. کسی کے بارے میں کوئی بات بھی کرنی ہے تو اعلان نہیں کرتے بیٹھ کے کسی دعوت میں، کسی گیدرنگ میں، آؤ بھی ذرا غیبت شروع کرتے ہیں، میں کسی کی غیبت کرنا چاہ رہی ہوں آپ سے. چھپ کے کانوں میں سرگوشی کرتے ہوئے کہتے ہیں سنیں ذرا آپ سے ایک بات کرنی تھی، بس اپنے تک ہی رکھیے گا. ایون چوری چھپ کے ہوتی ہے. پھر آپ دیکھیں اور جتنے گناہ ہمیں نظر آتے ہیں، جھوٹ بولنا ہے تو وہ بھی ہم اندر اپنے آپ سے ہی بلکہ کئی دفعہ چھپتے رہتے ہیں، اور پھر ہم غلط کام ایسا کرتے ہیں. رشوت جو لی جاتی ہے وہ بھی چھپ کر ہی کی جاتی ہے. کچھ سلیکٹڈ لوگ ہی ہوں گے نا، وہ چھپ کر آپس میں کمیشن کے نام پہ یا کچھ بھی کر کے تو وہ یہ کام کر رہے ہوں گے. ہر قسم کی برائی آپ دیکھیں وہ چھپ کے کی جائے گی. اسی لیے بہت سے جو گناہ ہوتے ہیں یا جرائم ہوتے ہیں وہ راتوں کو کیے جاتے ہیں، تاکہ یہ کہ وہ اندھیرے میں چھپ کر خاموشی سے ہو جائیں. لوگ اپنے جب فون پہ بھی کوئی ایکٹیویٹی غلط کرتے ہیں، اپنی اسکرین پہ بھی کرتے ہیں، تو وہ بھی آپ دیکھیں کہ دن میں نہیں کئی دفعہ کرتے، چھپ کے ایسی جگہ بیٹھے ہوئے کر رہے ہوتے ہیں کہ جہاں ان کو لگتا ہے کہ ہم سیف ہیں، کسی کو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ ہم نے کیا کام کیا. اور دوسرا یہ کہ جو جن باتوں کا مذاق اڑاتے تھے، کن کا مذاق اڑاتے ہیں؟ زیادہ تر یہی کہ ہم اس طرح کے فنڈامنٹلسٹ نہیں ہیں، ایکسٹریمسٹ نہیں ہیں، پتہ نہیں تم نے اپنی زندگی کو کیسا بنایا ہوا ہے. اور دین کے معاملات، اچھا تم تو بس اپنی نمازیں ہی پڑھو، اپنے اس پہ ہی رہو، مسلے پہ ہی رہو، اور اس قسم کی باتیں کر کر کے ان کو کہتے رہتے ہیں. تو اس طرح کی باتیں کرنے سے کیا ہو جاتا ہے، وہ سب باتیں جو ہے ہمارے اپنے سامنے آنا شروع ہو جائیں گی. انسان کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارنے لگتا ہے، پھر جب ہم اسے اپنی طرف سے کوئی نعمت عطا فرما دیں تو کہنے لگتا ہے کہ اسے تو میں محض اپنے علم کی وجہ سے دیا گیا ہوں، بلکہ یہ آزمائش ہے. لیکن ان میں سے اکثر لوگ بے علم ہیں. اب آپ دیکھیں جب تکلیف ہوتی ہے تو کیا ہے، اللہ کو پکارتے ہیں، کیونکہ وہاں پر اب ہم ہیلپ لیس محسوس کرتے ہیں. لیکن جیسے ہی وہ تکلیف دور ہونا شروع ہو جاتی ہے تو پھر انسان اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھنا شروع ہو جاتا ہے. پھر میں آ جاتی ہے، آئی ڈیڈ دیٹ. جیسے سیلف میڈ لوگ کیا کرتے ہیں، ساری زندگی اللہ سے دعائیں کر کر کے اللہ تعالیٰ اسباب، راستے، مشکلات دور کر، اللہ نے مال دیا، دولت دی، ترقی دی، پھر کہتے ہیں آئی ایم سیلف میڈ. پھر اپنی کہانیاں سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، اور کہتے ہیں یہ سب کچھ میں نے کیا، میں نے اتنی محنت کی ہے، میں نے اتنا کام کیا، میں نے اس طرح سے پڑھا. ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر امت کی ایک آزمائش ہے، اور میری امت کی آزمائش مال ہے. ان سے اگلے بھی یہی بات کہہ چکے ہیں، بس ان کی کارروائی ان کے کچھ کام نہ آئی. پھر ان کی تمام برائیاں ان پر آن پڑیں، اور ان میں سے بھی جو گناہ گار ہیں اور ان کی ہوئی برائیاں بھی اب ان پر آ پڑیں گی. یہ ہمیں ہرا دینے والے نہیں. کیا انہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کرتا ہے اور تنگ بھی؟ ایمان والوں کے لیے اس میں بہت بڑی نشانی ہے. ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون. بہت بڑی نشانی ہے ایمان والوں کے لیے اگر وہ سوچیں. اور وہی بات ہے کہ جب توکل ہوگا یا اس کے ذریعے توکل پیدا کریں گے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے کتنا فائدہ ہوگا. پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ زمر کی آیت نمبر 53 میں بہت ہی امپورٹنٹ بات ہمیں بتائی جا رہی ہے. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. میری جانب سے کہہ دو کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ. بالیقین اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، اور واقعی وہ بڑی بخشش اور بڑی رحمت والا ہے. بہت امپورٹنٹ فارمولا ہے. یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے ہمیں کہ جنہوں نے اپنی جان پر اسراف کیا. اچھا اس سے پہلے بھی اگر آپ دیکھ لیں، یا عبادی، یہاں پہ کافر نہیں کہا گیا، منافق نہیں کہا گیا، برا انسان نہیں کہا گیا. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے جہاں پر انہوں نے کچھ بہت غلط کام کر دیا.
اسراف کر دیا اپنے نفسوں پہ. سوچیں ذرا اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں, کوئی ایسی سچویشن سوچیں, ایسا کام سوچیں جو آپ سے ہوا ہے اور آپ کے دل میں اتنی شرمندگی ہے کہ آپ اس کو اپنے لبوں پہ نہیں لا سکتے, آپ اس کو امیجن بھی نہیں کرنا چاہتے, آپ اس پہ اپنی آنکھیں دل دماغ بند کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں پتہ نہیں یہ میں نے کیسے کیا تھا, مجھ سے کیسے ہو گیا تھا, میں اس کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتی. لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم تھوڑا سا سوچ لیں. کیوں سوچیں؟ اس لیے کہ جب ہم سے کوئی بہت بڑا کام ہو جاتا ہے, بہت گناہ ہو جاتا ہے, ہم نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ ایسی بات کی, دین کے معاملے میں ہم نے کچھ غلط کیا, تو پھر ہم اپنے اندر ایک گلٹ میں رہتے ہیں. ہماری ایک شیم ہوتی ہے جو ہمیں ہر وقت احساس دلاتی رہتی ہے کہ تم بہت برے انسان ہو, تمہیں اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا. کتنے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں جو ہر وقت ایک دوسرے سے یہ پوچھتے رہتے ہیں پتہ نہیں میری معافی ہوگی کہ نہیں ہوگی. پھر کوئی وظیفہ پوچھتے ہیں, پھر پوچھتے ہیں کہ میں نے نماز پڑھی لیکن دل میں ابھی بھی بے چینی ہے کہ میری معافی ہوگی کہ نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ اندر شیم بہت زیادہ ہے, اور وہ جو شیم ہوتی ہے وہ آپ کو آگے بڑھنے نہیں دیتی. وہ آپ کو بار بار اندر سے زور زور سے لاؤڈ سپیکر پہ آواز لگا کے کہتی رہتی ہے یو آر اے بیڈ پرسن, تم برے انسان ہو, دیکھو لوگ کتنے اچھے ہیں, لوگ کیا کرتے ہیں, تم تو نماز پڑھ کے بھی تم نے یہ غلط کام کیا, تم نے تو قرآن پڑھ کے بھی یہ کام کیا, یا قرآن آنے سے پہلے تم نے کیا کیا غلط کام کیے, تمہاری معافی کیسے ہو سکتی ہے. تو وہ اپنے آپ کو ہی برا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اور ان سے اپنے جو ایکشنز ہیں نا وہ درست نہیں ہوتے. لیکن یہاں پہ ہمارے رب کیا کہہ رہے ہیں, جنہوں نے اپنے نفسوں پر اسراف کیا ان کے لیے کیا فارمولہ ہے, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے وہ کبھی بھی مایوس نہ ہوں. یہ ایک فارمولہ انہوں نے اپنی زندگی میں رکھنا ہے. یہ آیت ایسے تمام لوگوں کو دعوت دیتی ہے جو اس کی وجہ سے اپنے آپ کو ہولڈ بیک کر کے رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں مطلب نہیں ہوں کسی قابل, مجھے اپنا آپ ہی اچھا نہیں لگتا, میں کسی اور کو کیا بتاؤں. کبھی کوئی لوگ بڑے پوٹینشیل والے ہوتے ہیں, ان کو کہا جائے آئیں نکلیں اللہ کے راستے میں, آ کر لوگوں کو دعوت دیں, لوگوں کو سکھائیں, بہت لوگوں کی ضرورت ہے اس میدان میں. وہ کہتے ہیں میں نہیں, میں تو بہت گناہ گار ہوں, میں تو بہت بری ہوں, میں تو امیجن نہیں کر سکتی کہ میں کبھی یہ کام کروں. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. کیوں ہم ایسے سوچتے ہیں کہ ہم اپنے رب کے آگے جھک بھی رہے ہیں, دعائیں بھی کر رہے ہیں, استغفار بھی کر رہے ہیں, ہماری معافی نہیں ہوگی. کیونکہ آگے کہا کہ اللہ تعالیٰ سب جمیعہ سب کے سب گناہ معاف کر سکتا ہے. اور وہی بات میں کہوں گی کہ جو آپ کے گناہ کوئی آپ کے دل میں ایسا ہے نا, ایسی بات آپ کے ذہن میں ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ میں کسی سے شیئر بھی نہیں کر سکتی, بتا ہی نہیں سکتی, بس میری تو نظریں اپنے سامنے نظریں جھکی ہوئی ہوتی ہیں, میں کسی اور کے سامنے کیا بتاؤں. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں سب معاف کر دوں گا. اور پھر آپ دیکھیں آگے بھی غفور اور رحیم دونوں اللہ تعالیٰ کے خوبصورت نام آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ڈھانپ بھی دے گا, لوگوں کو دکھائے گا بھی نہیں, اور اپنے دوام کے ساتھ رحمت جو ہے ہمارے لیے رکھے گا. اب یہاں پر یہ جو بات ہے نا, یہ جاننا بہت ضروری ہے جب ہم اس کی بات کرتے ہیں انسان کی مایوسی کی, نا امیدی کی, کہ امید جو ہے نا انسان کی زندگی میں ہونا بہت اہم ہے. جب آپ کے زندگی میں امید نہیں ہوگی نا تو پھر کیا ہے, پھر آپ بہت سے اعمال کو نہیں کر پائیں گے. آپ وہاں پہ نہ صرف رک جائیں گے, ریگریس کرنا شروع کر دیں گے, پیچھے کی طرف جانا شروع کر دیں گے. آپ دیکھیں اگر ہم عام زندگی میں بھی دیکھتے ہیں, وہ کون سی چیز ہے جو کہ ایک مریض کو کڑوی دوائی کھانے پہ مجبور کر دیتی ہے کہ وہ خوشی سے اٹھاتا ہے اور وہ کڑوی سی دوائی جو ہوتا ہے وہ کھا لیتا ہے. وہ کون سی طاقت ہے جو ایک کسان کو اتنا زیادہ گرمی میں, مشکل حالات میں بیج لے کر اس کا حل لے کر اور کھیتوں میں جا کر کام کرنے پر اٹھا دیتی ہے, مجبور کر دیتی ہے. وہ کون سی چیز ہے جو ایک طالب علم کو بتاتی ہے کہ تم دن رات اپنی ساری فن ایکٹیویٹیز, انٹرٹینمنٹ چھوڑ کر جو ہے پڑھائی کرو, جو کہ بہت مشکل اور بوجھل کام ہوتا ہے. ظاہر ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس کو ایک مریض جو ہے وہ صحت یاب ہونا چاہتا ہے, اس کو امید ہوتی ہے کہ میں دوائی کھاؤں گا میں صحت یاب ہو جاؤں گا. ایک جو کسان ہے وہ کہتا ہے کہ ابھی مشکل ہوگی نا, لیکن جب فصل کٹے گی نا پھر بڑی آسانیاں آئیں گی, اور وہ مجھے وقت جو ہے اس کے اوپر نظر رکھنی ہے. اسی طرح طالب علم جو ہوتا ہے وہ اپنی اصل کامیابی جو ہے اس کی طرف جاتا ہے. تو یہ جو امید ہوتی ہے نا, یہ انسان کے لیے ایک قسم کی روشنی ہوتی ہے اس کی زندگی میں, اور جو کاہل انسان ہے نا وہ یہ اس کو بھی چست بنا دیتی ہے کہ آپ اگر بہت زیادہ پریشان ہیں اپنے کسی معاملے میں, لیکن جیسے ہی آپ کو لگا کہ دس از سم تھنگ آئی کین اچیو, یہ میں حاصل کر سکتا ہوں, یہاں تک میں جا سکتا ہوں, تو پھر کیا ہوتا ہے انسان اس کے لیے محنت کرنا شروع کرتا ہے.
اور اسی وجہ سے یہ چیز انسان کو اس کام کے لیے بھی ابھارتی ہے. جیسے اگر ایک کوئی گھر میں ہمارا ہے جو کہ نماز نہیں پڑھتا, اگر آپ اس کے ساتھ اچھی امید رکھتے ہیں, آپ کہتے ہیں نہیں ضرور پڑھ لے گا. کتنے لوگ ساری زندگی بھی کئی دفعہ غلط کام کرتے ہیں, لیکن اگر وہ محنت ہم ان کے ساتھ کرتے رہیں اور اللہ نے ان کو توفیق دی تو وہ ضرور کریں گے. ہم اپنا کام پورا کریں. لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں بیکار ہے, کہنے کا کوئی فائدہ نہیں, اس نے نہیں ٹھیک ہونا, اسے نہیں کچھ بھی کہنا چاہیے, اس نے جانا ہی جہنم میں. تو پھر کیا ہے, وہاں پر ایک مایوسی کی کیفیت ہم اپنے لیے بھی پیدا کرتے ہیں اور اپنے ان پیاروں کو بھی انڈائریکٹ طریقے سے کنوے کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ محض اسباب جو ہے نا ان پر تو ہم اس طرح سے بھروسہ نہیں کرتے. اصل ہم جو بھروسہ کرتے ہیں نا, جب ہم دیکھتے ہیں امیدی اور نا امیدی کے معاملات ہوتے ہیں, ہمارا اصل بھروسہ جو ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ پہ ہوتا ہے. کیونکہ جب ہم نا امیدی کی طرف جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ میرے ریسورسز بھی لیمیٹڈ ہیں, میری سوچ بھی لیمیٹڈ ہے, میری بس حد آ گئی ہے, اس سے آگے میں نہیں کر سکتا. لیکن جو صاحب ایمان شخص ہوتا ہے نا, وہ اپنے آپ کو بتاتا ہے کہ اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو کچھ بھی کرنے پہ قادر ہے. اس کے پاس لامحدود امکانات ہیں, اس کے پاس پوٹینشلز ہیں, اس کے پاس طریقے ہیں, جیسے پلانز ہیں, ایک کے بعد دوسرا پلان ہے جو ہم نہیں شاید سوچ سکتے. اسی لیے جو انسان ایمانی کیفیت میں ہوتا ہے وہ کبھی بھی مایوسی کی طرف نہیں جاتا.